مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ماہ محرم جیسے ہی شروع ہو جائے تو بھائیوں آپ ہم سب بھی یہ طے کر لیں اپنے گھروں میں افتتاح کرو۔ اگر آپ کے گھر کا افتتاح کرنا ہے تو آپ اس کو فخریہ یہ کہیے الحمدللہ میں نے اپنے گھر کا افتتاح، میری دکان کا افتتاح، مکان کا افتتاح، میرے کاروبار تجارت کا افتتاح، میری بیٹی کی شادی، میری بیٹی کی منگنی میں نے اسلامی سال سن 1446 ہجری کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام میں نے کی ہے۔ اس کو رواج دیجئے، چرچوں میں لائیے، دکانوں پہ لکھ کر لگائیے، تاکہ سب کے ذہنوں میں بات یہ پیدا ہو جائے کہ یہ وقت تو یہ ساری چیزیں کرنے کا ہے۔ شیعہ نے جو ذہنوں میں بٹھا دیا اس سے ہم بالکل متاثر نہیں ہیں۔ آپ بالکل اپنے بیٹی کی شادی ماہ محرم 10 ماہ محرم اگر منگل کے دن آتا ہے تو منگل کے دن، سنیچر کے دن، منگل کے دن 10ویں محرم کو آپ شوق سے اپنے سارے معاملات کیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجۃ الحرام کے آخری تاریخوں تک آپ ہم سب کو پہنچایا ہے۔ آج ذی الحج کی 28 تاریخ ہے، آئندہ کل 29 تاریخ ہوگی۔ لہذا اسی مناسبت سے اسلامی سال کا چونکہ پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے جا رہا ہے، اس لیے کچھ ضروری گزارشات اسی سے متعلق عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اخلاص سے کہنے سننے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حکم ہے کہ ہم جو ہے جب بھی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ہر مہینے 29 تاریخ کو چاند دیکھنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ اور صحابیات بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ لہٰذا چاند 29 کی مغرب کی نماز کے پہلے یا مغرب کی نماز ہوتے ہی فوراً چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ چاند دیکھتے وقت دعا پڑھی جائے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جو مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھے چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ تمام مہینہ ہر قسم کے شرور، فتن، مصیبت، مشکلات، پریشانیوں سے اس دعا کے پڑھنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ باتیں معلوم رہنا چاہیے، اس لیے اس دعا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن اور سلامتی کا یہ ذریعہ بنے، سلامتی کا ذریعہ بنے۔ اب دیکھیے امن کسے نہیں چاہیے، سلامتی کون نہیں چاہتا ہے؟ سب کے لیے امن کی بھی ضرورت ہے اور سلامتی کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث پاک کی اس دعا میں دونوں باتیں مانگی گئی، امن و امان اور سلامتی۔ پھر اس میں عقیدے کی سدھار بھی مانی گئی کہ چاند کوئی ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ربی و ربک اللہ، میرا رب اور چاند خود تیرا رب بھی اللہ ہی ہے، تو اللہ سب کا رب ہے۔ لہٰذا چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آئندہ کل سنیچر کو انشاءاللہ 29 ذی الحجۃ الحرام ہوگی، لہٰذا سب چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اب اگر چاند نظر آ گیا تو بروز اتوار یکم محرم الحرام ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 تاریخ ہوگی، اور 29 کو یعنی 30 تاریخ بروز اتوار کی شام میں چاند ہوگا، تو پیر کی تاریخ، پیر کے دن بروز پیر یکم محرم الحرام ہوگی۔ بہرحال اس کا تعین چاند دیکھنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ تھی جو عرض کی گئی۔ دوسری بات، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، ہم سب کو خوب معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب تک ہمارا
یعنی سن ہجری کے اعتبار سے، اسلام سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی نے سن نے جلوس طے کیا تھا، کسی نے سن فصلی طے کیا تھا، اور انہوں نے اپنی اپنی کسی بڑھوں کو یاد رکھ کر اس کے اعتبار سے سن طے کیے تھے۔ سن جلوس یعنی کسی بادشاہ کے جلوس کے موقع پر، یعنی جلوس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس وقت تخت نشین ہوئے انہوں نے اس کو تاریخ سن جلوس بنا دیا، کسی نے فصلی موسمیات کے اعتبار سے اس کو قرار دیا۔ اسلام نے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا، اور اس میں نہ خوشی کو نہ غمی کو، بلکہ ایک ایسے موقع کو اسلام نے سن بنا دیا جس میں دونوں چیزیں شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مشورہ ہوا کہ اب ہمیں سن طے کرنا چاہیے، سن کس کو علامت، سن کی علامت کس چیز کو بنایا جائے۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو، کسی نے وفات کے دن کو، کسی نے کوئی کچھ اور بتا دیا۔ تو بالآخر تمام اتفاق رائے سے صحابہ کے یہ بات طے ہوئی کہ نہ تو سن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو سن کی علامت بنایا جائے، نہ وفات کو، اس لیے کہ اگر پیدائش کو بنایا جائے تو اس میں جوش و خروش پیدا ہوں گے، اور اگر وفات کو بنایا جائے تو غم منایا جائے گا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کے علاوہ ایک تیسری چیز نکالی گئی، وہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کا واقعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر جب آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ تشریف لائے، تو آپ نے جب مدینہ چھوڑا تو وہ جو پہلا سال تھا اسے کہیں گے سن پہلی ہجری، وہ تو سن پہلی ہجری تھی جب آپ نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی ہے۔ 53 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو وہ جو پہلا سال تھا اس سال کو سن پہلی ہجری کہا گیا۔ اس کے بعد دوسری، تیسری، اور پھر یہ اس کے بعد 100 سال ہو گئے تو یہ 1 صدی مکمل ہو گئی، پھر 200 سال ہو گئے 2 صدی ہو گئی، 300 سال ہو گئے، ایسے ہی 500 پہ پھر 1000 سال ہو گئے، تو ظاہر ہے اس میں 10 صدیاں ہو گئی، اور اب یہ 14 صدیاں گزر گئی۔ 1445 ہجری میں آج آپ اور ہم سب چل رہے ہیں، اور اب آنے والے یکم محرم کو ہم سن 1446 ہجری میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اس کو 1445 سال مکمل ہو گئے، اور اب یکم محرم سے سن 1445 ختم ہو کر 1446 سال شروع ہونے والے ہیں۔ اس طرح سے یہ سن ہجری کے سن 1446ویں ہجری میں ان قریب آپ ہم سب قدم رکھنے والے ہیں۔ اللہ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمارے آنے والے سال کو ہمارے حق میں خیر اور عافیت اور امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے رب العالمین۔ اس لیے اسلام نے ایسے موقع پر بہت ساری ہدایات آپ کو ہم کو سب کو دی ہے، جب نئے سال کا آغاز ہو رہا ہو تو ہمیں دوسری قوموں کی طرح سے، آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے کیا کیا، مشرکین نے کیا کیا، کافرین نے کیا کیا۔ ان کے جب نئے سال ہوتے ہیں تو ان کے یہاں شراب عام ہوتی ہے، وہاں شباب اور کباب عام ہوتے ہیں، ان کے یہاں نت نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، پٹاخے بجائے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کس قسم کی گندگیاں ایسی عام کی جاتی ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ شاید سال بھر میں اتنی گندگیاں وجود میں نہیں آتی ہیں جتنی ان کی پہلی تاریخ والی رات میں یہ ساری گندگیوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ اللہ نے کیسا پاک مذہب آپ کو، ہم کو، سب کو اور پورے امت کو عطا فرمایا کہ ہم کو ان ساری گندگیوں سے پاک اور صاف فرما دیا۔ ہم کو کہا گیا یہ ناچ گانے کا وقت نہیں ہے، یہ خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے،
بلکہ یہ دو چیزوں کا وقت ہے. ایک یہ ہے کہ ایک سال تو ہمارا گزر گیا، اب اے اللہ معلوم نہیں کیسی کیسی کوتاہیوں کے ساتھ ہم نے یہ سال کو گزارا، معلوم نہیں کتنے گناہ ہم سے صادر ہو گئے، کتنی نافرمانیاں ہم سے ہو گئی، اللہ ہم نے کیسے کیسے آپ کو ناراض کر کے یہ سال گزارا. اب یہ ندامت کا وقت ہے کہ اللہ اب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ پچھلا سال تو جیسا گزرنا چاہیے تھا ہم نے اچھا نہیں گزارا، اس لیے اب ہم نادم ہیں اپنی پچھلی زندگی پر. اور آئندہ سال اب جو آ رہا ہے اللہ اب ہمارے نئے عزائم ہے، اور ہم اپنے عزائم حق یعنی اچھے اور حق عزائم اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، گندے جذبات اور گندے خیالات اپنے دل اور دماغ اور ذہن سے بالکل صاف کرتے ہیں اور اپنے دل دماغ کو پاک کرتے ہیں. اب آئندہ سال کے لیے ہم اپنا احتساب کرتے ہیں اور ہم اپنے بارے میں اب طے کر لیتے ہیں کہ یہ جتنی گندگیاں گزشتہ سال ہوئی تھی اب یہ ہم سے نہیں ہوگی. اب یہ توبہ کرنے کا وقت ہے پچھلی زندگی پر، اور عزائم کرنے کا وقت ہے آئندہ زندگی پر کہ آنے والا سال اللہ امن و امان اور عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں لا لے. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ہے، یہ اور قوموں کی طرح سے نہیں ہے. دوسری قوموں نے دو کام کیے، ایک تو خوب گندگیاں ابتدائی سال میں اور پہلی رات اور پہلے دن میں پھیلائی، اور دوسری بات انہوں نے اتنی مبارکبادیاں دے دے کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھیے مثلا یہی دیکھیے جنوری فروری والا سال جب شروع ہوتا ہے سن عیسوی، تو یہ سن عیسوی کو انہوں نے خوب مبارکبادیاں دی، پہلا سال مبارک. اب یہ پہلے سال کے مبارکبادیوں کی ایک نئی لسٹ، مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو، دوستوں میں ایک دوسروں میں معلوم نہیں کہاں کہاں کیسی کیسی عجیب عجیب گندگیاں نئے سال کے نام پر پھیلائی جاتی ہیں. اب بات یہ بنی کہ انہوں نے اتنا عام کر دیا ایسا کر کے کہ سب کی اب ضرورت بن گئی، حتیٰ کہ مسلمان بھی اب جب سن عیسوی کا پہلا سال جنوری شروع ہو جاتا ہے تو وہ انہی کے طرز پر یہ بھی ایسے ہی گندگیاں بہت سارے لوگ پھیلانا شروع کرتی ہیں. حالانکہ مسلمان کے حق میں قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ غیروں کے طور و طریقوں پر اور چال پر چلے. ہمیں اس سے سخت طور پر روکا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے. ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو مشرکین اور عیسائی کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی تعلیمات دی گئی ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. لہٰذا ہمیں اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہم بھی مسلمانوں میں عام طور پر ان باتوں کو چلائیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام شروع ہو رہا ہے، اور سن ہجری کا اب جو ہے 45 ہجری ختم ہو چکی ہے اور سن 46 ہجری ہماری شروع ہو رہی ہے. لہٰذا مسلمانوں سب ایک دوسرے میں ایک اچھا ماحول ہمارا اس لائن کا قائم ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا اب پہلا مہینہ جب ہمارے پاس آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کرائی جائے، ایک دوسرے کو توجہ دلائی جائے کہ سن ہجری کا جو ہے ہمارا ایک نیا آغاز ہو رہا ہے، اور 45 ہجری ختم ہو گئی اور 46 ہجری اب ہماری شروع ہو رہی ہے. لہٰذا ہم کو ان تاریخوں میں اچھے اچھے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنا چاہیے. دوسری طرف یہی چیزیں کیا کم تھی کہ ایک فرقہ وجود میں آیا شیعہ. اس وقت وہ ساری تفصیلات عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ضروری جو باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شیعہ بدبخت فرقہ، یہ تفریق بین المسلمین کا اس نے سب سے زیادہ رول ادا کیا ہے. اس وقت صحابہ کے دور میں بھی سب سے زیادہ مسلمانوں میں تفرقہ جنہوں نے پیدا کیا، یہودیوں سے کٹ کر تیار ہونے والا ایک فرقہ، بلکہ یوں کہیے کہ انہی کی نسل سے چلنے والا ایک فرقہ وجود میں آیا جسے شیعہ کہا جاتا ہے. اس شیعہ نے سب سے زیادہ تفریق بین المسلمین کا کام کیا. صحابہ جیسی مقدس شخصیتوں میں بھی انہوں نے بڑے بڑے تفرقے ڈال دیے اور آپس میں توڑ اور انتشار کا کام کر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر بڑی بڑی جنگیں بھی جو وجود میں آئی یہی کم بخت اور جو ہے یہودی نسل سے پیدا ہونے والے فرقے شیعہ کی نحوستوں سے اس قسم کی بہت ساری چیزیں اس وقت بھی پیدا ہو گئی. قرآن کریم میں باضابطہ ایک سورت جو ہے انہی منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورۃ المنافقین. تو ظاہر ہے کہ یہ جو منافق قسم کے لوگ اس میں پیدا ہو گئے، اور اسی میں یہودیوں سے پیدا ہونے والے شیعہ، یہودیوں سے پیدا ہونے والے منافقین، یہودیوں سے پیدا ہونے والے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والے فرقے، یہ سب یہودیوں کی نسل ہے. تو ان شیعہ نے اس کا رول بہت زیادہ ادا کیا، اور اس میں انہوں نے حب علی میں
بغض معاویہ اور بغض صحابہ اس قدر چھپا کے رکھ دیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ بڑا بنا کر پیش کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اور اتنا بڑا بنا کر پیش کیا کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر سب سے مقدس کوئی ہستی زمین پر ہو سکتی ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حتیٰ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے درجے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو صحابی ہے اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور بطول حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے، حضرات حسنین کے وہ جو ہے والد ہے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا بنا کر پیش کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی یہ غاصب ہے علیہ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اولین مستحق خلافت کے حضرت علی تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے غصب کیا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اولین مستحق حضرت علی مرتضیٰ تھے، لیکن حضرت عمر نے غصب کیا حضرت علی کے نام۔ اولین مستحق حضرت علی تھے، لیکن غصب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، علیہ باللہ یوں کہتا الزام لگاتے ہیں حضرت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور یہ خلفائے راشدین پر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہیں سے انہوں نے یہ فتنے شروع کر دیے، البرآخر ایک لمبا سلسلہ چلا تو ان کے پہلے امام حضرت شیعہ کے پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، شیعہ کے دوسرے امام، ان کے 12 امام ہیں، کل 12 امام، ان کے پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن اور تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ اس طرح سے یہ 3 امام ہیں، اور ان میں سے تیسرے امام حضرت حسین، چونکہ ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو یوم عاشوراء کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، تو چونکہ ان کے تیسرے امام کی شہادت ہوئی عاشوراء میں اور وہ مہینہ تھا محرم کا، اس لیے ان کے نزدیک سب سے زیادہ منحوس مہینہ اگر کوئی ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور تاریخ اگر کوئی ہے وہ 10ویں تاریخ ہے اور وہ یوم عاشوراء ہے، سب سے زیادہ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ شیعہ حضرات اب آپ دیکھیں گے کہ محرم کی جیسے ہی پہلی تاریخ ہوگی تو ماتم منانا شروع کریں گے، غم منانا شروع کریں گے، وہ خوشیاں نہیں مناتے ہیں، وہ کالے کپڑے پہنیں گے، وہ کوئی تقریب نہیں کریں گے، وہ رشتہ نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، دکان کی افتتاح نہیں کریں گے، مکان کی افتتاح نہیں کریں گے، منگنی نہیں کریں گے، کوئی خوشی کا کام نہیں کریں گے، وہ ایسے رہیں گے 10 دن تک جیسے آج ہی ان کے گھر میں کسی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اتنا غم مناتے ہیں، اور اس دن کوئی خوشی کی تقریب وہ یہ پورے 10 دنوں میں نہیں مناتے، حتیٰ کہ جب یوم عاشوراء آتا ہے تو آپ دیکھیں گے یوم عاشوراء کو وہ ماتم منانے کے لیے راستوں پر نکلتے ہیں اور اپنے سینوں پہ مار مار کر کہتے ہیں یا حسین ہم نہیں تھے، یعنی کربلا میں آپ کو شہید کرنے میں ہم نہیں تھے بول کر اپنے سینوں پر مار مار کر لیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے دراصل یہ اپنے سینوں پہ وہ خود کیا مارتے ہیں، ان کے دلوں میں جو صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے، دوسرے تو ان کو ایسا مار نہیں سکتے تھے، اللہ نے انہی کے ہاتھوں کو ان پر ہی مسلط فرما دیا کہ مار مار کر بغض کو خراب کرتے ہیں، ان کا بغض ان کے دلوں میں پنپتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ ماہ محرم کو منحوس بنا دیا، وہ تاریخ تھی اور ہندوستان پر شیعوں کی حکومت بھی اس ملک میں رہی ہے، تو ان کے گھروں میں اور ان کے یہاں کے عورتوں میں ہماری یہاں کی عورتوں کا بہت زیادہ آنا جانا رہا ہے ابتدا میں، تو شیعوں کی حکومت رہی تو ان کے اثرات پورے ملک پر پڑ گئے، حتیٰ کہ عورتوں کے ذہنوں میں سے آج بھی وہی اثرات بیٹھ گئے شیعوں کے، اور جس طرح وہ یہ پورے 10 دن کو منحوس مانتے ہیں، اب مسلمان اہل سنت والجماعت نے بھی ماہ محرم اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کو منحوس ماننا شروع کر دیا شیعوں کی وجہ سے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ تو فرقہ وہ ہے جنہوں نے صحابہ کو نہیں بخشا، جنہوں نے خلفائے راشدین کو نہیں چھوڑا ہے، ان کا بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، اور ان کے طریقوں پہ اگر مسلمان بھی چل کر یہی کہے کہ شیعہ اسے منحوس کہہ رہے ہیں، لہٰذا اگر مسلمان بھی منحوس ماننا شروع کیے تو پھر شیعہ میں اور اسے منحوس ماننے والے مسلمان مرد و عورت میں فرق کیا باقی رہا؟ چونکہ وہ بھی غم منا رہے ہیں، مسلمان بھی غم منا رہے ہیں، وہ بھی ماتم منا رہے ہیں، مسلمان بھی ماتم منا رہے ہیں،
ہمارے یہاں اتنی بات چل گئی ہے، اہل سنت والجماعت نے اپنے عقیدوں میں اتنا جو ہے ہیر پیچ پیدا کر دیا ہے کہ بہت سارے لوگ رشتے ناطے تک اس مہینے میں نہیں کر رہے ہیں، شادیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ کئی عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی، پہلے کیلنڈر سامنے لیں گے، دو چیزیں دیکھیں گے، محرم تو نہیں ہے، اقرب کی تاریخ تو نہیں ہے، بس محرم نے کیا کیا؟ اگر محرم منحوس ہوتا تو ان عورتوں سے پوچھا جائے آپ کے گھر میں بچے بھی تو محرم میں پیدا ہوئے، آپ نے کبھی کسی بچے کو واپس بھیجا ہے کہ محرم شروع ہوا؟ میں نہیں چاہیے، اس بچے کو بھی منحوس بنانا چاہیے، لیکن آج تک کسی نے اس کو تو منحوس نہیں سمجھا۔ اور پھر اس مہینے میں ہم کو جب شادی کا موقع آیا، افتتاح کا موقع آیا، تقریب کا موقع آیا تو منحوس سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ آج کا اہم پیغام میرے بھائیوں، پہلی بات یہی ہے کہ شیعہ نے اسلامی سال کے سن ہجری کے اعتبار سے اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب مسلمانوں کو اپنے سال کے شروع ہونے کی نہ کوئی خوشی ہے، نہ اس کا اہتمام ہے، نہ انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اب ہمارا کون سا۔ بس یہ بات اتنی ضرور ہے کہ غم کا مہینہ ہے تو غم ضرور منائیں گے۔ عورتوں نے کہا شادیاں مت کرو تو نہیں کریں گے، عورتوں نے حتیٰ کہ جن کی شادیاں ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ 10 دنوں میں شادی شدہ لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پر بھی بھیجنا پسند نہیں کرتے کہ کہیں تیرا شوہر تیرا چہرہ نہ دیکھ لے۔ بولو، اتنی منحوس باتیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت کرے گندی ذہنیت اور گندے عقیدوں سے، اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو بھائیوں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مبارک و مسعود مہینہ ماہ محرم الحرام ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت جب ہوئی تب سے شروع ہوا۔ سنیے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ماہ محرم بابرکت ہے، اور یہ حضرت حسین کی شہادت کے وقت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان جس دن پیدا کیا اسی دن مہینوں کی تعداد 12 بنائی، منہا 4 حرم، اور اس میں سے 4 مہینے تو سب سے زیادہ احترام کے قابل ہے، اسی میں ماہ محرم بھی ہے۔ آپ دیکھیے، یہ حضور سے بھی پہلے کی بات ہے، جب اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے تب سے 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے مزید قابل احترام، اور ان 4 مہینوں میں ماہ محرم اللہ فرما رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض، اور شیعہ کہہ رہے ہیں حضرت حسین کے بعد سے وہ منحوس ہو گئے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مبارک مہینے کو تو بابرکت بتا دیا، بڑی اس کی اہمیت، لیکن شیعہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سے اسے منحوس قرار دیا۔ بھائی یقیناً واقعہ کربلا تو اتنا کٹھن واقعہ ہوا ہے کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آنے کو لگتا ہے۔ وہ واقعہ یاد آنے کے بعد ہمیں حضرت حسین اور اہل بیت سے ایسی محبت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اس محبت میں ہم بالکل ہی پریشان ہیں کہ اتنا زبردست واقعہ کیسے پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن تقدیر بہرحال غالب آ جاتی ہے۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ وہ واقعے کی کیا تفصیلات تھی، لیکن مجھے آج یہ صرف عرض کرنا ہے کہ یہ جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں، یہ ذہن صاف کر لیں، یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے تخلیق کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو اور ان دنوں کو بابرکت بنایا ہے۔ یہ بابرکت تھے، بابرکت ہے، اور تا قیامت بابرکت رہیں گے، اس کی برکت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، جیسے ہندوؤں نے بعض دنوں کو منحوس بنا دیا، ہندوؤں کے یہاں بعض مہینے منحوس ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ ہاں البتہ ایک وقت سارے مسلمانوں کے لیے منحوس قرار دیا جائے گا، وہ وقت ہے جس وقت کوئی مسلمان کسی حرام کاری میں مبتلا ہو رہا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، یقیناً وہ گھڑی اس کے حق میں منحوس ہے۔ باقی اسلام نے کسی تاریخ کو، حتیٰ کہ یہ قمر در عقرب
یہ جو تاریخوں میں بتایا جاتا ہے، یہ کیلنڈروں میں لوگوں نے لکھا ہوا ہے، یہ قرآن حدیث کا حکم نہیں ہے۔ قمر در اقرب، سنیچر کا دن، منگل کا دن، بالکل اس قسم کی کوئی واہیات جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں نے بعد میں پیدا کی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ اگر سورج گہن ہو جائے یا چاند گہن ہو جائے تو ہمارے یہاں سورج گہن اور چاند گہن، جسے گرہن لگنا کہتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو حاملہ عورتوں کے لیے ہمارے یہاں اس میں بھی کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں چھت کے باہر نہ نکلیں، اور اس طریقے سے اس سے کوئی چیز گوشت اور یہ تو آلو کاٹنے نہ لگائے جائے ورنہ اس کا بچہ کٹا ہوا نکلتا ہے۔ یہ سب گندی عقیدت ہے، گندا عقیدہ ہے، غیروں کا عقیدہ ہے، اتنا پھسا عقیدہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں دیا۔ ہم تو الحمدللہ اس توحید کے ماننے والے ہیں، ہم نے وہ یقین اللہ پر کیا ہے کہ کوئی چیز نہ نفع دینے والی ہے نہ نقصان دینے والی ہے سوائے اللہ کے، سب چیزیں اللہ کی طرف ہماری منسوب ہے، ہم اس کو کسی چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے، سب کچھ کرتا دھرتا اللہ ہے، اللہ خالق کائنات ہے، اللہ پر سب کا یقین کامل ہے۔ شریعت سنت نے جتنا بتایا بس ہم اسی پر عمل کرنے والے ہیں، اس سے ہٹ کر اگر عام لوگ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور اللہ رسول کا حکم ایک طرف ہو جائے، ہم یہ سارے دنیا کے سارے باتوں کو پیر کے نیچے رونتے ہیں، ہمارے پاس سب سے اہم بات اللہ رسول کا حکم ہے، بس ان باتوں کی ہمارے پاس کوئی حقیقت نہیں، یہ سب واہیات۔ لہٰذا ماہ محرم جیسے ہی شروع ہو جائے تو بھائیوں آپ ہم سب بھی یہ طے کر لیں اپنے گھروں میں افتتاح کرو۔ اگر آپ کے گھر کا افتتاح کرنا ہے تو آپ اس کو فخریہ یہ کہیے الحمدللہ میں نے اپنے گھر کا افتتاح، میری دکان کا افتتاح، مکان کا افتتاح، میرے کاروبار تجارت کا افتتاح، میری بیٹی کی شادی، میری بیٹی کی منگنی میں نے اسلامی سال سن 1446 ہجری کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام میں نے کی ہے۔ اس کو رواج دیجئے، چرچوں میں لائیے، دکانوں پہ لکھ لکھ کر لگائیے، تاکہ سب کے ذہنوں میں بات یہ پیدا ہو جائے کہ یہ وقت تو یہ ساری چیزیں کرنے کا ہے۔ شیعہ نے جو ذہنوں میں بٹھا دیا اس سے ہم بالکل متاثر نہیں ہیں۔ آپ بالکل اپنی بیٹی کی شادی ماہ محرم 10 ماہ محرم اگر منگل کے دن آتا ہے تو منگل کے دن، سنیچر کے دن، منگل کے دن 10ویں محرم کو آپ شوق سے اپنے سارے معاملات کیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے شہادت کا دن وہ تو یوم عاشوراء ہے، تو ہمارے پاس آپ اگر تاریخ دیکھیں گے کوئی دن آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس دن میں ہمارے بڑے بڑے ایسے واقعات پیش نہ آئے ہو۔ کئی صحابہ کی شہادتیں ظاہر ہے وہ ہوئی، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ جو کربلا میں پیش آیا انتہائی سنگین واقعہ، ہمیں اس سے تکلیف ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کہیں یہ بات نہیں فرمائی کہ میرے یوم شہادت کو منایا جائے اور اس میں غم منایا جائے، ماتم منایا جائے، اور اس دن کے بارے میں کوئی ایسی بات انہوں نے کہیں نہیں کہی ہے۔ وہ تو اب کیوں واقعہ پیش آیا؟ دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنی بڑی قربانی جو دی ہے، دراصل وہ پورے امت کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ حق پر ڈٹے رہو، حق پر قائم رہو، حق کے مقابلے میں کتنے ہی حالات آئے، مصائب آئے، مسائل آئے، مشکلات آئے تو تمہاری رائے نہیں بدلنی چاہیے، تم نے مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کی خلافت کی بات چل رہی تھی، اور بات یہ ہے کہ اس وقت پورے قیصر، کسریٰ اور اس وقت کی جہاں بڑی بڑی حکومتیں تھیں سب جگہ یہی رواج چل رہا تھا کہ باپ کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنے گا، ہر جگہ یہ رواج چل رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ باپ کے بعد بیٹا والا طریقہ نہ چلے، بلکہ اہل شورا یعنی شورا قائم ہو، اور شورا جس کو اپنے باہم مشورے سے جس کو طے کر لے اور اتفاق رائے سے جو قائم ہو جائے وہ دراصل بادشاہت کا لائق رہے گا اور اس کے ذریعے سے خلافت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔
اسی بات میں اختلاف ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے یزید سے، کہ یزید جو ہے باپ کے بعد بیٹا بن رہا ہے خلافت کا مستحق۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا اگر میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو پھر قیصر و کسریٰ اور دوسرے جو طریقے چل رہے ہیں ان میں اور میرے نانا کے طریقوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اور مجھے تو میرے نانا کے طریقے کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اگر اب اس مقصد کے خاطر میں باضابطہ نوجوان یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے نوجوان اور خاندان کے افراد اگر انہوں نے کہا شہید ہو سکتے ہیں، تو افراد خاندان نبوت کے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو ان کی شہادت کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن ناحق بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں چاہے گردن کٹ جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ زبردست واقعہ اسی انداز میں پیش آیا، ان کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا، انہوں نے ناحق بات کو قبول نہیں کیا، گردن کٹ گئی، شہید ہو گئے، لیکن حق پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئے کہ مسلمانوں تم پر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، پوری دنیا ایک طرف جائے، ساری حکومت کی رائے ایک طرف جائے، سب ایک رنگ میں رنگ جائے، سب کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں اور توحید کے خلاف جائے، لیکن تم اپنے توحید پر، یقین حقہ پر، اللہ کے ذات کے ساتھ یقین مستحکم پر، سنت پر، شریعت پر، دین پر ایسے حالات میں ڈٹے رہو جب تم پر حالات منڈلا رہے ہو، اور اس پر تم قائم رہو، چاہے اس سلسلے میں جان کا نذرانہ تمہیں دینا پڑے، اسے تو گوارا کیا جا سکتا ہے لیکن دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گئے۔ ہم نے ان کا یہ پیغام تو بھول گئے اور ان کے نام پر غم منانا شروع کر دیا، ان کے نام پر شیعہ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ان کے نام پر ہمارے گھروں میں بھی وہی ہو رہا ہے جو شیعوں کے یہاں ہو رہا ہے، جو دشمن اسلام، دشمن صحابہ ہے، دشمن دین ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے، اور ایسے دشمنوں کا ساتھ ہم دینا شروع کیا، اللہ رسول کی شریعت کو ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس لیے آج کا پیغام پوری امت مسلمہ کے نام یہ ہے، میرے بھائیوں دین حقہ پر جمے رہیے، اور یہ باطل عقیدے اور باطل باتیں اور باطل طریقوں سے بالکل اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ایک ایک گھر میں ہماری ایک ایک بہن اور ایک ایک خاتون کا یہ عقیدہ بنے کہ یقیناً یہ جتنا اسے غم کا مہینہ بتایا جا رہا ہے یہ ظہیری اثر ہے شیعہ کا جو دشمن صحابہ ہے، ہم ان سے بالکل کسی عنوان کا قطعاً اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے جیسے عام دن ہے ایسے ہی محرم کے بھی دن ہے، ہم اس میں اپنی خوشیوں کا اظہار کریں گے اور الحمدللہ اپنی تقریبات انجام دیں گے، ہمارے گھروں کا افتتاح، ہمارے دکانوں کا افتتاح، مکانوں کا افتتاح، ہماری تقریبات، بیٹا بیٹیوں کی منگنیاں، ان کی شادیاں ماہ محرم میں اور خصوصاً یکم محرم سے 10 محرم تک کثرت سے ہم کرنے کا اہتمام کریں گے، اور شیعہ کے منہ میں ہم منہ توڑ جواب یعنی تماچا لگا دیں گے کہ ہم تمہارے طریقوں سے قطعاً اتفاق نہیں رکھتے ہیں، تمہاری تو چالاکیاں اور سازشیں ہیں، تم تو تفریق بین المسلمین کے درمیان کا کام کرنے والی قوم ہے، لہٰذا ہمارا تم سے کوئی اتفاق نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر ہے، صحابہ کے عقیدوں پر ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمارے ایسے تمہارے ساتھ ہم چل کر ہمارے دین ایمان عقیدوں میں ہم قطعاً بگاڑ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، نہ ماتم اور نہ ہی منحوس سمجھنا اور نہ ہی اس قسم کی ساری خرافات میں مبتلا ہونا، یہ ہمارا کام قطعاً نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ آئندہ کبھی رہے گا۔ الحمدللہ علماء حق پورے دنیا میں ایمان والوں کے ایمان اور عقائد کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہم سب بھی بھائیوں اپنے ایمان عقیدوں پر ڈٹے رہیں، اپنی تقریبات کھل کر انجام دیں، اور کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ایسے واقعات سے یعنی ایسے پھیلائے ہوئے سازشوں سے جو شیعوں نے پھیلائے ہیں اس سے قطعاً متاثر نہ ہوں، اور اس مبارک مہینے کو ہم بالکل عافیت کے ساتھ گزاریں، اور ہمارے گھروں میں جب نجی معاملات لکھنے کے آئیں تو ہم صرف سن عیسوی پر اکتفا نہ کریں،
بلکہ ہمارے نجی بلے تو گھریلو ہمارے معاملات، عورتوں کو بتائیں دیکھو یکم محرم شروع ہو رہا ہے، ممکن ہے، بہت ممکن ہے بروز پیر سے، آنے والے پیر سے سن 1446 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ آپ لکھیے، اگر آپ نے لکھا ہے دودھ ہم نے گھر میں کب سے شروع کیا ہے، ہمارا گیس سلنڈر کب سے ہم نے شروع کیا ہے، اور ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی فیس ہم نے کب بھری ہے، ان سب میں آپ تاریخیں لکھیں، ماہ محرم کی لکھیے، سفر المظفر کی لکھیے، سب سے پہلے آپ اسلامی تاریخ لکھیے، اس کے بعد پھر سن عیسوی کی تاریخ، شمسی مہینوں کی تاریخ اس کے بعد لکھیے، اس کا رواج دیجئے اور لکھتے وقت نیت کیجئے۔ ایسا کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کی صحابیات اور ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، لہٰذا ہم اس وجہ سے یہ سارے کے سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی تقریبات ہے تو ہم انشاءاللہ اس پورے عشرے میں یہ ساری تقریبات انجام دینے کی فکر کریں گے۔ ہم شیعہ سے، ان کے طور و طریقوں سے اور ان کی باتوں سے قطعاً متاثر ہونے والے نہ پہلے کبھی ہوئے، نہ ہے، نہ قیامت تک کبھی ہم ان سے متاثر ہوں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہ کر حق کی اشاعت کریں گے اور حق پر ہم جمع رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سنت اور شریعت کے مطابق ہم سب کو مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نفس، شیطان اور شیعوں اور اس طرح کے گمراہ فرقوں کی تائیدات سے اللہ تعالیٰ ہماری بے انتہا حفاظت فرمائے۔ آئندہ ماہ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پھر اس کی کیا حقیقت تھی، یہ ساری تفصیلات آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔